السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد۔ عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث اور یہ آیات جو آپ بھائیوں نے اور بہنوں نے سنی ہیں، اللہ احکم الحاکمین کے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں یہ ایک عظیم آیت اور حدیث کی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ ایک وہ بنیاد اور اساس ہے جو اسلامی بنیادوں اور اساسوں میں سے جلیل القدر مقام رکھنے والے آیات اور احادیث ہیں۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے، جو شخص جلدی معاوضے کا پروگرام رکھتا ہے، نیت کرتا ہے، تو اللہ احکم الحاکمین اس کو مشروط طور پر دیتے ہیں۔ اس کا مطالبہ کبھی اس کی مرضی کے موافق ہوتا ہے اور کبھی اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، اور اس آیت میں یہ بھی بات واضح کر دی ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیں یا نہ دیں، لیکن اس آیت کی بعد والی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ لیکن جس آدمی نے یہ نیت کی کہ میری آخرت سنور جائے، آخرت بہتر ہو جائے، آخرت میں مجھے سرخروئی حاصل ہو جائے، اور دنیا کی اس کی نیت اور ارادہ نہیں ہے، تو اللہ احکم الحاکمین اس کی سعی کو، اس کی کوشش اور محنت کو بیکار اور رائگاں نہیں فرماتے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آپ کتاب و سنت کی روشنی میں اس بات کا ملاحظہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو کہ جلیل القدر عظیم صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا حسب نسب جو ہے تقریباً 7ویں پشت پل ملتا ہے، اور آپ وہ عظیم اور جلیل القدر صحابی ہیں اور خلیفہ ثانی ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے، آپ کے فرمان سے یہ لقب پایا ہے: لو کان بعد نبی لکان عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے بھائیوں، اور یہ حدیث کی جن کتابوں میں وارد ہوئی ہے، وہ حدیث بخاری شریف ہے اور مسلم شریف ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کی بنیاد میں، اساس میں رکھا ہے، اور اس سے یہ اشارہ دیا ہے کہ چونکہ اس کے اندر جو مسئلہ واضح ہوا ہے وہ مسئلہ نیت کا ہے، اور نیت باب کوئی بھی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: انما الاعمال بالنیات، کہ جتنے بھی آپ اعمال سرزد کرتے ہیں اور آپ کام کرتے ہیں، ان کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کے بغیر کوئی انسان کوئی بھی کام کر نہیں سکتا، نہ اس کی جو ہے تکمیل ہو سکتی ہے۔ اور پھر پیارے بھائیوں، اگلا حصہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے حدیث کا، کہ فرمایا: فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، یعنی جس شخص نے اپنی نیت اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا تقرب، اللہ سے اجر اور ثواب کے لیے کی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اجر اور ثواب ملے گا، اور جس کی نیت جو ہے دنیا کی کوئی غرض ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے مقدر میں وہ دنیا لکھی ہے جس کے لیے اس نے وہ سفر کیا ہے اور اپنی گھر بار اور وطن کو چھوڑا ہے، تو وہ اس کو ملے گا، اور جتنا اللہ چاہے گا اتنا ہی ملے گا۔ لیکن آخرت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس شخص نے آخرت کا ارادہ کیا اور آخرت کی نیت کی، اللہ کے رضامندی اور تقرب، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ یقیناً اپنے اجر اور ثواب کو پہنچے گا۔
میرے پیارے بھائیوں، نیت چونکہ اساسی اور بنیادی چیز ہے، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو کرنے سے پہلے اس نیت کی اصلاح کرنی ہوگی، تجدید کرنی ہوگی، اور اپنے نفس کو اس بات پر مجبور کرنا ہوگا کہ ہمارے تمام جتنے بھی اعمال ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں اور پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عین سنت کے موافق ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اعمال کریں اور اعمال کی جستجو میں، اعمال کی جدوجہد میں، اعمال کی تھکاوٹ میں ہم دیگر مومنوں کے ساتھ ہوں، دیگر جو ہیں عابدین کے ساتھ ہوں، دیگر اولیاء اللہ کے ساتھ ہوں، حرکات میں، سکنات میں، محنت اور مشقت میں، لیکن نیت کے اختلاف کی وجہ سے وہ ہم سے بازی جیت جائیں، ان کی نیت جو ہے ارادہ اللہ کی رضا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نفاذ ہو، جبکہ ہماری نیت جو ہے وہ دنیا کی کوئی گھٹیا چیز ہو، دنیا کا کوئی گھٹیا مطالبہ ہو، جس وجہ سے ہمارے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ناقابل قبول ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ رد اور اللہ کے ہاں مردود کر دیے جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے قیامت سے پہل اپنے آپ کو خوب تھکایا ہوگا، اور یاد رکھیں کہ قیامت ہر شخص کے لیے نسبتاً اس کی موت قرار دی گئی ہے کہ من مات قامت قیامت ہو، کہ جس شخص کو موت آ گئی گویا کہ اس کی قیامت قائم ہو گئی، اور فرمایا کہ انہوں نے دنیا میں بہت ساری محنتیں کی ہوں گی، اعمال کیے ہوں گے، لیکن ان کی نیت کے فطور کی وجہ سے، نیت کے فساد کی وجہ سے، نیت کے اندر اللہ کے لیے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، نیت کے اندر ریاکاری کی وجہ سے ان کے اعمال دنیا میں برباد اور ضائع ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، خائف ہوں گے، اور محنتیں مشقتیں ان کا وہ انتظار کریں گے، اپنے اعمال کی امید رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر ضائع کر چکے ہوں گے، اور فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ وہ اپنے نیت کی بنیاد پر جہنم میں جائیں گے اور جہنم کا ایندھن مستقل بنیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ یہ دیکھیں کہ نیت انتہائی مہم چیز ہے اور اہم جو ہے حیثیت کی حامل ہے، اس لیے جب بھی کوئی ہم عمل کرنا چاہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ یا خیرات ہو، کوئی بھی ہمارا عمل صالح ہو تو ہم اس میں نیت کریں اللہ کی رضامندی۔ یہ نہ ہو کہ ہم نماز پڑھیں کسی کو دکھلاوے کے لیے، زکوٰۃ دیں اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو سخی اور اپنے آپ کو مالدار ثابت کرنے کے لیے، یا ہم جہاد کریں اس میں ہمارے جو ہے نیت شجاعت کے جوہر دکھانے میں ہوں، ایسا نہ ہو، ورنہ آپ پیارے بھائیو ابھی حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی آیت کی روشنی میں سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے اعمال کا جو ہے کوئی دار و مدار نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیرو اور بیکار ہوں گے۔ میرے پیارے بھائی، اس ضمن میں نیت کا جو مسئلہ ہے اور نیت کی اہمیت ہے، میں کتاب و سنت کی روشنی میں چند مثالیں اور چند قصے آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح بات اور مسئلے کو سمجھ لیں اور نیت کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ آپ پیارے بھائی اس میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہمارے لیے بہترین مثال ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کرتے، اللہم طہر قلبی من النفاق واعمالی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ اللہ میرے دل کو ریاکاریوں سے بچا کے رکھنا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کے سامنے وہ میں قصہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں جو حدیث میں وارد ہے اور آپ عام علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کا جس چیز سے اور جس وجود سے آغاز ہوگا اور جس وجود سے اس کو جلایا جائے گا، وہ تین ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، اور ان میں سے ایک شہید ہے، ایک سخی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ شخص ہے جس نے کتاب و سنت کا علم پھیلایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن پوچھے گا کہ اے شہید تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ، اپنے مال کو اور آخری چیز میری جان تھی جو محبوب ترین تھی وہ بھی تیرے راستے میں قربان کر دی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سارا کچھ کیا، جان کی بازی لگائی اپنی شجاعت کو ظاہر کرنے کے لیے، تو اس لیے ہمارے دربار میں آج تیرے لیے کچھ نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے ریاکاری کی ہے، آج تمہیں میرے دربار میں تیرے عمل کا کوئی صلہ ملنے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔
اور اسی طرح دوسرا شخص جو ہے جو سخی ہے وہ سخی سے پوچھا جائے گا کہ تو نے جو اعمال کیے ہیں وہ کس لیے کیے ہیں، کیا کرتا رہا ہے، کس بنیاد پر کرتا رہا۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ تیری رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا رہا، غریب پروری کرتا رہا، یتیموں کو پالتا رہا، اور تیرے دین کے وہ کام جو مال سے ہونے والے تھے اپنے مال کو وہاں جو ہے خرچ کرتا رہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری نیت میری رضا نہیں تھی، بلکہ تیری نیت جو ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کو خوش کرنا تھا، اپنے شہرت تھی، اور شجاع اور بہادر کے ساتھ ساتھ تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، اور آج میرے دربار میں تیرے عمل کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ تیسرا قاری ہے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ بھی ایسا ہی اپنے آپ کو پیش کرے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے تو نے قرآن لوگوں کو سکھایا تھا، علم پڑھایا تھا، مقصد تمہارا یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا فیاض ہے، تو آج میرے دربار میں چونکہ اخلاص لے کے نہیں آئے ہو، تیری نیت میں ریاکاری اور دکھلاوا تھا، میرے دربار میں کوئی بھی تیرا صلہ باقی نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں کو آخر میں جہنم میں اوندے منہ جو ہے پھینکا جائے گا اور اس سے جہنم کو جلایا جائے گا۔ پیارے بھائیو، اس کے مقابلے میں آپ دوسری ایک عورت دیکھیں کہ جس کی نیت جو ہے صرف اللہ کی رضامندی ہے اور اللہ کا خوف ہے، اور وہ پوری زندگی فحاشی اور عریانی جو ہے اس کا عمل تھا، اور بے حیائی کا وہ تعاقب کرنے والی، بے حیائی کا ارتکاب کرنے والی عورت تھی، جسم فروش عورت تھی، لیکن آخری زندگی میں اس نے ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا ہے اللہ کے خالص خوف کے ساتھ۔ تو اس کی اس نیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عورت کو بخش دیتے ہیں اور اس کو جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ اور دوسرے پیارے بھائیوں، ہمارے پاس وہ اس شخص کی مثال ہے جو رات کے وقت میں اپنا مال لے کے نکلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا مال خرچ کر کے صلہ لے اور اپنے اس عمل کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپائے، اور اخلاص کی بنیاد پر جو ہے وہ اللہ کے دربار میں مال رات کی گھڑیوں میں لے کے جاتا ہے۔ لیکن جس کو مال دیتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ زانی ہے، اور جب صبح وہ بیدار ہوتا ہے تو گاؤں میں، علاقے میں چرچا ہو جاتا ہے کہ دیکھو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے مال کو زانیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ اس خطرے سے، اس خوف سے کہ شاید میرا مال اللہ کے دربار میں آج قبول نہیں ہوا، پھر وہ دوسری رات عزم کرتا ہے کہ وہ میرا پہلے والا مال کینسل ہو چکا ہے، اللہ کے دربار میں نامنظور ہو چکا ہے، لہذا میں آج اپنا مال رات کسی ایسے شخص کو دوں گا جو واقعی مستحق ہے۔ اور پھر وہ ریاکاری سے چھپانے کے لیے رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے اور اپنا مال پیارے بھائیوں خرچ کرتا ہے، اور جب وہ مال خرچ کرتا ہے، صبح چڑھتی ہے، دن ہوتا ہے، تو چرچا ہوتا ہے کہ دیکھو آج کا جو رات کسی نے مال خرچ کیا ہے تو وہ آدمی چور تھا۔ تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اپنا مال پھر برباد کر دیا ہے، شاید اللہ نے میرے مال کو اور میرے صدقوں کو قبول نہیں کیا۔ اور پھر تیسری رات وہ اپنے مال کو پھر اللہ کے دربار میں خرچ کرنے کے لیے اخلاص کی بنیاد پر جاتا ہے، اور پھر جب رات کے اندھیرے میں وہ اس مال کو خرچ کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو وہ کسی زانی کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، اب پھر دن کو چرچا ہو جاتا ہے کہ دیکھو کون ایسا شخص ہے، کبھی وہ مالدار کو دیتا ہے، کبھی زانی کو دیتا ہے، اور کبھی چور پر خرچ کرتا ہے، تو اس کو بڑی پریشانی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تینوں رات کا صدقہ جو ہے اس کی اخلاص کی بنیاد پر، اس کی نیت کی صالحیت کی بنیاد پر، چونکہ اس نے یہ مال اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی اور اللہ کے تقرب کے لیے خرچ کیا ہے، تو اللہ نے اتنا قبول کیا ہے کہ وہ چور جو ہے چوری چھوڑ گیا، زانی زنا چھوڑ گیا ہے، اور وہ جو یعنی سخی آدمی مالدار تھا اس کے بھی اللہ نے اس کے مال سے حفاظت فرما دی ہے، اور اس کی عفت اور پاک دامنی کا وہ باعث بن گیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب ہمارے اعمال خالص اللہ کے رضا کے لیے ہوں گے تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، گویا کہ اس نے اپنا سب کچھ چھوڑا ہے اللہ کے رضا کے لیے، تو اللہ اس کو اجر دے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کو ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے یا اپنے اعمال بروکار لاتا ہے اور دل کی نیت اللہ کے لیے نہیں ہے، تو میرے پیارے بھائیوں اللہ کے دربار میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور پیارے بھائی یاد رکھیں کہ یہ چونکہ نیت بنیاد ہے ہمارے تمام اعمال کی، لہذا اس کو خالص کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نیت جو ہے وہ دل سے کی جاتی ہے، زبان سے نہیں کی جاتی، جیسا کہ بعض ہمارے ایسے مسلمان بھائی یا علماء بھائی غلط فہمی کا شکار ہیں، یا دیگر عوام کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ الفاظ سے کریں گے، جیسے کہ وہ باقاعدہ طور پر نمازوں سے پہلے انتظار کرتے ہیں اور یہ الفاظ کہتے ہیں کہ 4 رکعت نماز
پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلہ شریف کے، ان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ نیت دل سے ہوگی، زبان سے نہیں۔ ہاں البتہ عمرہ میں یا حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ کہے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں اور آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ویسے کہیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہم نے ان دو عمل کے علاوہ نیت کے الفاظ کہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے کوئی بھی عمل ایسا کیا جس پہ ہماری سنت کی مہر ثابت نہیں ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ ناقابل قبول اور مردود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ ان قصص کی روشنی میں، مثالوں کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں وہ عمل قبول ہوا ہے جو اللہ کے رضا کے لیے ہے، اور کچھ ایسے عمل بھی ہیں جن کو آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ عمل دل سے تعلق رکھتا ہے، نیت کا، زبان سے نہیں۔ جیسا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ کے سامنے ہے، جب وہ کسی کافر کی تعاقب میں جنگ میں موجود ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے، تو انہوں نے آگے سے کلمے کا اقرار کر دیا اور کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود اسامہ کی تلوار اس کا انتظار نہیں کرتی بل ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے۔ تو جب یہ بات صحابہ نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا اور کہا ہے اسامہ تم یہ بتاؤ کہ جب یہ شخص اللہ کے دربار میں اپنے کلمے کا اقرار کرے گا اور کلمے کی گواہی دے گا، تم ایسے مسلمان کے بارے میں کیا جواب دو گے جس کو تمہاری تلوار نے قتل کر دیا ہے؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کرتے ہیں، یہ دل کی بات بتانا چاہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو میری تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنہری الفاظ کہے جو ہمیں یہ بات بیان کرتے ہیں اور اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ نیت کا تعلق دل سے ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ شققت قلبہ، اے اسامہ کیا آپ نے ان کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا تھا؟ اور میرے پیارے بھائیوں، دیگر بھی کتاب و سنت کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری جو نیت ہے وہ دل سے ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک شخص طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جو ہیں فرشتے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ وہ جب حصول علم کے لیے گھر سے سفر کا آغاز کرتا ہے، کیا اس نے کبھی یہ الفاظ زبان سے کہے ہیں یا اس کی نیت دل سے ہوتی ہے؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں جب ہم اس کی نیت کریں گے تو ہمارا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں لکھا جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی شخص نیت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے لیے ایک نیکی کی نیت جو ہے جو اس نے کی ہے وہ ایک نیکی لکھ لو۔ جب وہ کر گزرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو حکم ملتا ہے کہ اس کو 10 گنا جو ہے اجر اور ثواب کا جو ہے اس کے رجسٹر میں لکھ دیا جائے۔ اور اگر جو کوئی شخص برائی کی نیت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کی جو ہے نیت کو نہ لکھا جائے، اور اگر وہ برائی کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے ایک برائی لکھتے ہیں، اور اگر وہ برائی کرنے سے باز آ جائے، توبہ کر لے، تو اس کو بھی ایک جو ہے نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا لیکن اللہ کے خوف سے اس نے اس برائی کو چھوڑ دیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب یہ چیز آپ بھائیوں کے سامنے ہے کہ نیت جو ہے وہ دل کا فعل ہے، تو ہمیں نیت جو ہے اپنے دل سے کرنی چاہیے، زبان سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بدعت ہے، اور بدعت کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ گمراہی ہے، جہنم میں لے کے جانے والی چیز ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، نیت جو ہے وہ مہم چیز ہے ہمارے اعمال کے لیے، اس لیے ریاکاری سے، دکھلاوے سے بچنے کے لیے ہم ہمہ وقت جو ہے اپنی نیت کے رجسٹر کو کھولتے رہیں، اور اس نیت کا جو ہے وہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ ہمارے سارے کے سارے اعمال جو ہیں چھوٹے ہوں بڑے ہوں وہ اللہ کے رضا کے لیے ہوں، خواہ وہ ہمارے اعمال مالی ہوں یا وہ ہمارے قولی ہوں یا بدنی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حکم الحاکمین ہمیں اپنی نیتوں کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو ہے اللہ کی نگرانی کو ہمیں پیش نگاہ رکھنے کی اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔